السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، فورن فنڈنگ کیس اس وقت بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور اس سلسلے میں مختلف پروگرامز آپ دیکھ رہے ہوں گے، مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں، اور اب تو مکمل اپوزیشنز نے مطالبہ کر دیا وزیر اعظم سے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں۔ کیونکہ ایک لحاظ سے اب آپ صادق اور امین بھی نہیں ہیں، اور آپ پر ایک ادارے نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی انویسٹیگیشن کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کی جو فنڈ ہے پارٹی کے، اس میں فورن فنڈنگ انوالو ہے، میگا کرپشن انوالو ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اکاؤنٹ آپ نے 53 اکاؤنٹ 65 میں سے 53 اکاؤنٹ آپ نے چھپائے ہیں، بینک اکاؤنٹ چھپایا ہے، بہت کچھ ہے، میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں۔ مختصر یہ کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اس وقت بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور اس کے بعد یہ تاثر بھی سامنے آ رہا ہے کہ جی اب اس کیس میں کیونکہ فائنڈنگز موجود ہیں، فردر انکوائری کی اس میں ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں اب عمران خان صاحب کو جواب دینا ہے جو فائنڈنگز ہیں کہ آیا وہ اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے صرف اس کو کلیریکل مسٹیک کہا تو یہ الیکشن کمیشن اس کو تو نہیں مانے گا، بلکہ اس کے پاس تو بہت کیوریز ہیں، بہت سوالات ہیں۔ جس طرح کہا گیا تھا کہ یہ اٹ از دا ٹپ آف دا آئس برگ، تو بات کھلے گی تو بہت کچھ نکلے گی۔ میں نے تو یہاں تک بتایا کہ 2.1 ملین ڈالر جو کہ ابراج گروپ کا ووٹن کرکٹ کلب سے، تو اس میں تو ایف بی آئی کی بھی انوالومنٹ آ رہی ہے، کیونکہ عارف نقی وانٹیڈ ہے امریکہ کے لیے اور وہاں ان پہ کیسز چل رہے ہیں 1 بلین ڈالرز کا۔ تو بیسیکلی یہ فنڈنگ عمران خان کو آئی، اور بہت ساری فنڈنگ آئی ہے۔ یہ تو 8 سے 2013 تک ہے، تو کچھ پی ٹی آئی کے ہی اپنے لوگوں کا خیال ہے کہ 13 کے بعد تو بڑی فنڈنگ ہوئی ہے۔ تو گویا 2008 سے 13 تک میں اتنی فائنڈنگز آ چکی ہے، اتنی کرپشن آ چکی ہے، فورن فنڈنگ آ چکا ہے، اکاؤنٹس اتنے آ چکے ہیں، اتنے اکاؤنٹس، اور اس کے بعد 4 ملازمین کے، تو 13 کے سے لے کے 14 15 16 17 18 اوپر گئے، تو مزید کتنے آئیں گے سوچنے کی بات ہے۔ لیکن یقین مانیے کہ جتنی بھی فائنڈنگ موجود ہے، ان فائنڈنگز کی بنیاد پہ مزید انکوائری کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کو ثابت کریں کہ یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں، 53 اکاؤنٹس ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی کر دیں، جو پیسہ آیا اس کو جسٹیفائی کر دیں، اور یہ ثابت کر دیں کہ جی ووٹن کرکٹ کلب جو ہے وہ آئین کے تحت جو ہے وہ ہمیں اختیار ہے کہ وہ پیسہ دے سکتا ہے، جو کہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت مشکل ہے ان کا ثابت کرنا۔ تو گویا اسی گراؤنڈ پر الیکشن کمیشن ایکشن لے سکتی ہے، بقول کہ الیکشن کمیشن کے پاس کتنے اختیارات ہیں، تو الیکشن کمیشن کے پاس بڑے اختیارات ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کو دیکھتے ہوئے، آئین کے تحت آئین کو دیکھتے ہوئے، تو ایسی صورتحال میں ان کی سمبل کو ہی لے لیا جائے، پارٹی تحلیل ہو جائے، تو پی ٹی آئی بند ہو جائے گی، بین ہو جائے گی۔ ماضی میں ایسا ہوا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جناب فوجداری مقدمات بھی ہو سکتا ہے، اور فرض کیجئے اگر کوئی سپریم کورٹ کو رجوع کر لیتا ہے تو یہ تو بہت بڑا کیس بنتا ہے، بہت سخت سزائیں سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ اس میں وہ فنڈنگ بھی ہے جو غیر ملکیوں سے لی گئی ہے، وہ فنڈنگ بھی ہے جو غیر ملکی اداروں، خاص طور پر پاکستان کے دشمن ملکوں سے لی گئی ہے۔ تو بظاہر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جی اس فنڈنگ کے حوالے سے کون کون لوگ فوجداری مقدمات میں شامل کیے جا سکتے ہیں، جن پر کرپشن کے، میگا کرپشن کے چارجز آ سکتے ہیں، مس اپروپریشن کے حوالے سے، فنڈز کی لوٹ مار کے حوالے سے۔ اس میں آپ پھر ای میل میں جانا ہوتا ہے۔ آپ کو بتائیں اکبر ایس بابر اور عمران خان کی ایک کانفیڈینشیل ای میل تھی جو ہم نے آن ایئر بھی کیا تھا، اس میں کس کے نام آتے ہیں؟ اس میں اسد قیصر صاحب کے نام آتے ہیں، اس میں آپ کے عارف الوی صاحب کے نام، عارف کیانی صاحب کے نام آتا ہے، اس میں سیف اللہ نیازی کا نام آتا ہے، اس میں آپ کے بہت سارے اور لوگوں کے نام آتے ہیں۔ تو وہ فورن فنڈنگ کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کرائم بتا رہی ہے، فائنڈنگز دے رہی ہے، اور ای میل جو ہے ان لوگوں کا نام دے رہی ہے اکبر ایس بابر اور عمران خان کے گفتگو کے دوران جو ان پیسوں کو ڈیل کرتے رہے، اور ان کے درمیان یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ تو ان لوگوں کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں بات 2 اہم کیسز کے اوپر، اور وہ ایک فیصل واڈا کا جو تقریباً 3.5 سال لگ گیا اس کرسٹل کلیئر کیس کو، اور اب بھی جو ہے یہ فیصلہ محفوظ ہے اور تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے۔
اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی انسٹرکشن بھی ہے آپ کے الیکشن کمیشن کو 2 ہفتے کے اندر فیصلہ دیں. لیکن آخر ایسی کیا بات ہے کہ فیصل ووڈا جو 3.5 سال تک جو ہے وہ اس کیس کو لے کے پنگ پونگ، کبھی الیکشن کمیشن، کبھی ہائی کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی الیکشن کمیشن کھیلتے رہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے رہے. حالانکہ صرف ایک پروسیڈنگ کی مار تھی یہ کیس، لیکن اتنا ٹائم دیا گیا. ٹھیک ہے بھائی، اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آیا کہ جب اس کا آخری آرگومنٹس ہوا اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا. تو فیصلہ جو محفوظ ہے اور اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے تو لوگوں میں تشویش ہو رہی ہے بھائی آخر کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے. کیونکہ ماضی میں بھی جو ڈیلے ہوا ہے 3.5 سال، وہ اسی بنیاد پہ ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے انٹرفیرنس کی ہے، کسی نے دباؤ ڈالا ہے. تو کیا اب بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ اب بھی فیصلے، ٹھیک ہے نا، فیصلہ اس کے علاوہ کچھ نہیں آ سکتا جو قانون کہہ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، جو آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی نااہلی پکی ہے، 100% پکی ہے. خود ان کے اگینسٹ کھڑے ہونے والے احمد نے کہا ہے کہ اگر میں غلط ہوا تو میں خود اپنی نیشنل اسمبلی کا سیٹ چھوڑ دوں گا، اپیل بھی نہیں کروں. اس سے بڑی کیا بات ہے. اور جو لوگ اس کیس کو پڑھ چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ 100% نااہلی ہے. لیکن اب اس فیصلے کو اس سے بدلا نہیں جا سکتا، ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اور مزید 6 دن اور ہے، 6 دن اور ڈیلے کر لیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ دینا پڑے گا اور فیصلہ وہی آئے گا. میرا خیال ہے فیصل ووڈا صاحب کو سب کو پتا ہے کہ فیصلہ ان کے اگینسٹ آ رہا ہے. فیصلہ رکوایا تو جا سکتا ہے لیکن فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت مشکل کام ہوگا. رکوایا تو گیا، دباؤ سے ڈیلے کیا گیا، لیکن فیصلہ، دستاویزات، ڈاکومنٹس سب موجود ہے. اس کی بنیاد پر کوئی شخص اتنا بڑا ذمہ داری کیسے لے سکتا ہے کہ ثبوتوں کے باوجود، ساری چیزوں کے باوجود وہ یہ کہہ دے کہ نہیں جی یہ نااہل نہیں. تو نااہل تو ہے اور ہو چکے، بس صرف فیصلہ، عدالتی فیصلے کا انتظار ہے. اور امید کی جاتی ہے کہ یہ جو 6 دن رہ گئے ان میں منڈے سے لے کے تھرسڈے نیکسٹ ویک یہ ایک بڑا فیصلہ، ایک بڑی اہمیت کا فیصلہ، جس سے الیکشن کمیشن اگر میرٹ پہ یہ فیصلہ دیتا ہے، قانون پہ یہ فیصلہ دیتا ہے، تو اس کی عزت ہوگی، اس کی رسپیکٹ ہوگی، اس پر اعتماد بڑھے گا. ایک اور کیس ہے اور وہ ہے قاسم سوری کا. مثلا میں آج بات کر رہا تھا قاسم سوری کے حوالے سے، جنہوں نے لشکر سدئی ثانی کے ساتھ انتخابات کھڑا تھا اور کیس کیا تھا. تو ان کے وکیل یہ بتا رہے تھے کہ آپ کے جو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے، ایک پرنسپل پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے، جناب قاسم سوری کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا کتنا پولنگ اسٹیشن ہے، ان کا پرنسپل پولنگ ایجنٹ کون ہے، کچھ نہیں پتا تھا. بہرحال ٹریبونل نے ایک بڑی طویل انویسٹیگیشنز کی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس الیکشن کو کالعدم کیا اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیا. 2.5 سال سے یہ کیس پینڈنگ ہے جسٹ بیکاز آف سپریم کورٹ اسٹے. ہم سپریم کورٹ کو کیا کہیں کہ ایک شخص جس نے 52,000 ووٹ جو آپ کے میچ نہیں کر رہے نادرا سے، اور نادرا کہہ رہی ہے کہ اسے میچ نہیں کرتا، is a clear case of rigging، کہ پاؤں کے انگوٹھے ہیں، تو ان کو کیسے مل جائے؟ اور اس بنیاد پر وہ ان کو ٹریبونل نے نااہل کر دیا. اب ٹریبونل نے ان کو نااہل کیا، آپ سپریم کورٹ چلے گئے جناب قاسم سوری صاحب. اب قاسم سوری صاحب سپریم کورٹ گئے ہیں تو کہتے ہیں لا یہ کہتا ہے کہ ٹریبونل 120 دن کے اندر فیصلہ کرے. تو یہ 120 دن باؤنڈ ہے نا، تو یہ تو پھر اعلیٰ عدالتوں کے لیے بھی ہے کہ 120 دن کے اندر فیصلہ کر دیں. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ایز اے میڈیا پرسن، ایز اے پاکستان کی عوام، کوئی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو ہر صورت میں وہی فیصلہ سسٹین کریں جو کہ ٹریبونل نے کیا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ میں فیصلہ اگر ٹریبونل والا ہے تو وہی دے دیں، اور اگر فرض کیجیے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریبونل نے فیصلہ غلط کیا ہے تو بدل دیں. لیکن یہ اسٹے کس حوالے سے کہ ایک شخص پارلیمنٹ کا ممبر توہین بنتا ہے، اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے مینڈیٹ کا توہین ہے کہ جو اصل مینڈیٹ جس کے پاس ہے اس کو ہٹا کر 52,000 چوری کیے ہوئے جو آپ کے ووٹ ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر اس حلقے کا بنا ہوا ہے، تو اس حلقے کی نمائندگی بھی نہیں ہو رہی ہے صحیح. دوسرا ممبر ہو کے پارلیمنٹ کی بےزتی کر رہا ہے، اور تیسرا سب سے بڑی بےزتی ہے کہ یہ صاحب ڈپٹی اسپیکر کی پوزیشن پہ ہیں، اسپیکر کی سیٹ پہ بیٹھ کر 22 کروڑ عوام کے نمائندوں کو وہاں ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور
بہرحال ایک ایسا شخص جو 52,000 چوری کر کے ووٹ آیا اور ٹریبونل نے جس کو نااہل قرار دے دیا، اس کو صرف سپریم کورٹ کے اسٹے نے 2.5 سال سے یہ تمام مراتیں دی ہوئی ہیں. تو یہ سب چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی یا دوسرے ادارے پاکستان کے کرپٹ ترین ادارے میں پولیس کے بعد جوڈیشری کو شامل کرتے ہیں. تو جوڈیشری کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ وہ کیا کر رہی ہے. نسلہ ٹاور آپ گراتے ہیں، گرائیے بھائی. مسجد کے اوپر آپ آرڈر دیتے ہیں، کریں بھائی. حیات کو لیز مل جاتی ہے، بنی گالا کو لیز مل جاتی ہے، ماڈرن واٹر گرا دیا جاتا ہے. یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو تایات نائل کر دیا جاتا ہے. آئین اور قانون بتاتے ہی نہیں ہے، کریں. تو یہ اسٹے آرڈر کس بنیاد پہ؟ اس کا بھی فیصلہ کر دیجیے، دے دیجیے، حمایت کر دیجیے، تاکہ کل کو لوگ کہیں کہ بھائی سپریم کورٹ نے صادق اور امین کہا تھا، جیسے ثاقب نثار نے عمران خان کو صادق اور امین کہا تھا. تو آج پتہ چل گیا نا کہ اس سپریم کورٹ کے اس جج کے چہرے کے اوپر کتنی سیاہی ہوگی، کتنی ملامت کی جا رہی ہے انہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو فیصلہ دیا صادق اور امین کا وہ کتنا ناجائز تھا، اور جس کی حکومت گرائی وہ کتنی غیر آئینی فیصلہ تھا. دباؤ آڈیو آ گئی. تو اب بینگ اے فارمر چیف جسٹس آف پاکستان، اس عہدے کو بھی، اس ادارے کو بھی داغدار کیا آپ نے. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ فیصلے اگر عدالت کے اندر ججز ایسے آ کے فیصلے ایسے گندے دیں گے تو فیصلوں پہ اور ان ججز پہ تو سوال اٹھے گا نا. تو یہ فارمر چیف جسٹس، اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس فیصلے کا دے دیں، اسٹے آرڈر کے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے. تو اب تو ویسے بھی تقریباً 1.5 سال رہ گیا ہے، تو کم از کم سپریم کورٹ میرٹ پہ فیصلہ دے کے عوام کے سامنے سرخرو تو ہو کہ ہماری یہ عدالتیں انصاف پسند عدالتیں، جن کی ہم بے انتہا عزت کرتے ہیں، جن ججز کی ہم بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ میرٹ پہ فیصلے دیتے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.